سید وزارت حسین شاہ، سید لیاقت حسین شاہ صاحب کے وہاں مجلس ہوگی. تمام مومنین سے التماس ہے کہ 9 محرم کو 371 گڑھا سنگھ جائیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہوئی ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. اور اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اسلام سے ہٹ کر کوئی دین ہمارے پاس لائے گا ہم وہ دین اس سے قبول نہیں کریں گے، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے پاس آنا تو دین اسلام لے کر آنا. تو اب دین اسلام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس آدھا دین لے کے جایا جائے یا پورا دین لے کے جایا جائے.
آدھا دین لے جائیں یا کامل دین لے جائیں، تو اللہ کبھی آدھے اسلام کو قبول نہیں کرے گا، ہمیشہ اس اسلام کو قبول کرے گا کہ جو کامل اسلام ہے، جو مکمل اسلام ہے۔ اب یہ امت فیصلہ کرے کہ اسلام کب مکمل ہوا اور تمام نعمت کی آیت کب اتری، کب نازل ہوئی۔ تو یقیناً ہم اسی بات پر غور بھی کر رہے ہیں اور انہی امور پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ اسلام تو چاہتا ہے لیکن مکمل اسلام چاہتا ہے، یعنی وہ والا اسلام کہ جہاں پر ہم نے آیت اتار دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم دین اسلام سے راضی ہوئے۔ اب یہ آیت کب اتری ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت اتری ہے کہ ہم نے آج دین کامل کیا اور آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے، اور میں اس آیت کے حوالے سے آپ کے اذہان عالیہ کی طرف کچھ امور منتقل کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، اور آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ میں نے پرسوں عرض کیا کہ پیغمبر جب اسلام کی تبلیغ کا پہلا جملہ ارشاد فرمانے جا رہے تھے تو اللہ نے کہا اس جملے کو بلندی پر کھڑے ہو کے دینا، یہ جملہ بلندی پر کھڑے ہو کے کہنا، یہ جملہ زمین پر کھڑے ہو کے نہیں، اس لیے کہ پیغام بہت بڑا ہے اور تبلیغ رسالت کا پہلا پیغام تھا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے کہا یہ پیغام بلندی پہ کھڑے ہو کے دیا جائے گا، اس لیے کہ بلند پیغام بلندی ہی سے دیا جاتا ہے، بلند پیغام بلندی ہی سے دیا جاتا ہے، تو یہ پیغام بھی بلندی ہی سے دینا۔ تو پیغمبر کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر تمام کفار مکہ کو بلایا اور بلا کر پہلے کفار مکہ سے یہ اقرار لیا کہ یہ بتاؤ میں تمہاری نگاہ میں سچا ہوں؟ یعنی سب سے پہلے جنہوں نے پیغمبر کو سچا مانا وہ کافر تھے۔ کافروں نے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، یعنی کافروں سے اقرار لیا پیغمبر نے کہ میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، یعنی کافروں نے کہا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ہمیشہ امانت داری سے کام لیتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کافروں سے اقرار لے لیا، ایک ایک کافر سے پیغمبر نے اقرار لیا کہ بھائی آپ سچے ہیں، سب نے کہا آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور پیغمبر نے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، یعنی مثال دے کر بھی لوگوں سے اقرار کروایا کہ میں سچا ہوں۔ اب جب سب نے کہہ دیا آپ سچے ہیں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ مانو کہ میں اللہ کا فرستادہ نبی ہوں اور اللہ نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم کو بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ کہو، بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ تو اس دن پیغمبر نے تبلیغ رسالت کا سب سے پہلا جملہ، اب سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں اور جملہ دینے جا رہا ہوں، سب سے پہلا جملہ جو تبلیغ رسالت کا سب سے بڑا جملہ تھا وہ پیغمبر نے دیا، اور وہ کون سا جملہ تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہے۔ پھر سنیے، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اللہ کی عبودیت سے، معبودیت سے بڑھ کر کوئی اور عبادت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اتنا بڑا پیغام رسول نے منبر سے دے دیا، کوہ ابو قبیس سے دے دیا، تو اب اتنے بڑے پیغام کے بعد کیا یہ آیت اتری کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا اور آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے؟ سلامت رہیں جنہوں نے جملہ محفوظ کیا ہے کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی جب لا الہ الا اللہ کہلوایا تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ آج دین کامل ہو گیا اور آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ والے اسلام سے راضی نہیں ہیں،
سلامت رہیں آپ. یعنی صرف لا الہ الا اللہ والے اسلام سے راضی نہیں ہیں. اب اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تمہیں اس کے ساتھ ساتھ میری رسالت کا بھی اقرار کرنا ہوگا. اب کہو محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جب یہ گواہی بھی آ گئی لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ بھی آ گیا، تب بھی یہ آیت نہیں اتری کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے. یعنی وہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ والے اسلام سے راضی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام میں اور چیزیں بھی داخل ہو جائیں، اور چیزیں بھی داخل ہو جائیں. اب نماز کا حکم آ گیا، اقیم الصلاۃ، سب نے نماز پڑھنا شروع کی. تو حکم صلاۃ کے بعد بھی یہ آیت نہیں اتری کہ آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. حکم نماز کے بعد بھی یہ آیت نہیں اتری کہ ہم آج دین اسلام سے راضی ہو گئے. اس کے بعد روزے کا حکم آ گیا، سب نے روزہ رکھنا شروع کیا. پھر بھی یہ آیت نہیں اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ گیا، پھر بھی یہ آیت نہیں اتری کہ ہم آج دین اسلام سے راضی ہو گئے. اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، بڑی محبت ہے جہاد سے سب کو. تو جب جہاد کا حکم آیا تب بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. اس کے بعد حج کا حکم آ گیا، پھر بھی حج کر لیا، پھر بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. حج کر کے جب پہنچے ہیں ایک مقام پر اور مقام پر پہنچنے کے بعد کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ، سب کو ایک مقام پر بلاؤ. اور اس مقام پر کہا کہ اب میں تبلیغ رسالت کا آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں. وہ تبلیغ رسالت کا پہلا جملہ تھا اور یہ تبلیغ رسالت کا آخری جملہ. پہلا جملہ بھی بلندی سے دیا گیا اور آخری جملہ بھی بلندی سے دیا گیا. وہاں جب پیغمبر کو کوئی پہاڑ نظر نہ آیا تو پیغمبر نے کہا پالان شتر کا منبر بنایا جائے، پالان شتر کا منبر بنایا جائے. اور اس منبر کو پیغمبر نے غدیر کا منبر قرار دیا، غدیر کا منبر قرار دیا. اور غدیر کا منبر ولایت علی کا منبر ہے، غدیر کا منبر ولایت علی کا منبر ہے. اور اس کے بعد علی کو اپنے کاندھے پہ بلند کیا. لا الہ الا اللہ کا حکم آ گیا، محمد رسول اللہ کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، حج کا حکم آ گیا. سارے اسلام کے ارکان پیغمبر نے پہنچا دیے، لیکن آیت نہ اتری. لیکن جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، توجہ فرما لیا آپ نے. تو اس کے بعد جب علی کو بلند کر کے پیغام دے دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تب آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس آیت پر غور کریں. اللہ نے کہا آج ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے. اب غدیر کے بعد والا دین جو ہے اس سے ہے اللہ راضی. دیکھیے غدیر میں یہ آیت اتری ہے. اب جب غدیر سے پہلے کا دین لوگے تو وہ تو اللہ کی رضا والا دین ہی نہیں ہے. غدیر کے بعد والا دین لیا جائے، یعنی غدیر تک اسلام کامل ہو رہا ہے، غدیر تک ولایت کامل ہو رہی ہے، غدیر تک ولی کامل ہو رہا ہے. تو اب اللہ نے کہا کہ یہ ہے ولایت کا تقاضا کہ تم پورا کا پورا دین لے کے آنا، آدھا دین لے کے نہ آ جانا کہ اپنی مرضی کا دین لے آئے. تو آیت اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. یعنی جس دین میں اللہ ولی کے ساتھ، محمد ولی کے ساتھ علی ولی کا بھی اقرار ہو،
اس دین سے ہم راضی ہیں، اس دین سے ہم راضی ہیں۔ تو اب اسے تو ہر کوئی مانتا ہے، اس میں شیعہ سنی کی تفریق ہی نہیں ہے، غدیر کو تو سب مانتے ہیں۔ اگر نہ مانتے ہوتے، اگر سب غدیر کو نہ مانتے ہوتے تو کبھی بھی مولانا طارق جمیل یہ نہ کہتے کہ آج سے میں علی کو مولا کہوں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ اب تو سب علی کو مولا کہہ رہے ہیں، سب کے سب علی کی مولائیت پر راضی ہیں۔ اب سب غدیری مسلمان کہلانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ جو غدیر کو نہیں مانے گا وہ یقیناً مکمل اسلام کا پتہ نہیں جان سکتا، اس کو نہیں پتا کہ مکمل اسلام کیا ہے۔ تو اب یہ غدیری اسلام اور یہ غدیری ایمان، اس نے ولایت کا تعارف کرا دیا اور بتایا کہ جو اللہ کی طرف سے ولی ہوتا ہے اسے اللہ صرف نام کا ولی نہیں بناتا، بس اس کے ساتھ ساتھ ولایت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اختیار بھی دیتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں سب کچھ دے دیتا ہے۔ ولی کو سب کچھ دے دیتا ہے، ولی کے پاس ہر چیز کا اختیار آ جاتا ہے۔ جناب داؤد اور جناب سلیمان نے کہا کہ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ جناب داؤد اور جناب سلیمان کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، سلیمان کو ملک عطا کیا جسے ملک عظیم کہتے ہیں۔ جناب سلیمان کے پاس ملک عظیم ہے، اور ملک عظیم میں پوری تفصیل پچھلے سال بتا چکا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک سلیمان میں کیا کیا تھا۔ اتنا بڑا ملک سلیمان کہ اس میں پورا تخت بھی ہے اور سلیمان کا تاج بھی ہے، سلیمان کی مسند بھی ہے، سلیمان کی کابینہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، سلیمان کو ہوا پر اختیار ہے، سلیمان کو پرندوں پر اختیار ہے، سلیمان کو جانوروں پر اختیار ہے، سلیمان کو جنات پر اختیار ہے، سلیمان کو شیاطین پر اختیار ہے، سلیمان کو پانی پر اختیار ہے، سلیمان کو ہوا پر اختیار ہے۔ اتنا بڑا سلیمان کو ملک دے دیا، تو وہ ملک جو جناب سلیمان کو ملا، اس کے بعد بھی جناب سلیمان نے کیا کہا کہ علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے، وأوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا دے دیا ہے، ہمیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا دے دیا ہے، من کل شیء، ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا دے دیا ہے۔ یہ ہے جناب داؤد و سلیمان کا ملک، کہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ہر چیز میں سے دیا ہے۔ لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کون سا ملک ہے، کہا ہمیں اللہ نے کچھ کچھ نہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا کل شیء، اللہ نے ہمیں بھی پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، ہر چیز عطا کی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے؟ یہ امام ہے نا، فرزند رسول امام ہے، علی بھی امام ہے، اور علی کے 11 بیٹے بھی امام ہیں۔ اللہ امامت دے رہا ہے، تو امامت دے کر اللہ دیتا کیا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ اب جس لفظ کی طرف آپ توجہ کریں گے وہ لفظ قرآن کا لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے امام، وہ لفظ ہے امام، لفظ امام قرآنی لفظ ہے۔ اور جب امام کی بات آ گئی تو امام نے کیا کہا کہ ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، اوتینا کل شیء، ہمیں ہر چیز عطا کر دی ہے، کچھ روکا نہیں، کچھ روکا نہیں، ہمیں ہر چیز عطا کر دی۔ تو اب اس کی دلیل قرآن میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز امام مبین میں رکھ دی۔ اب یہ تو ہو گیا سادہ سا ترجمہ، لیکن میں احسینا کا ترجمہ کروں کہ احسینا کا کیا مطلب ہے؟ کل شیء احسیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا۔ اب دیکھیے احسیناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز گھن گھن کر امام مبین کو عطا کر دی۔
یعنی کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے کہ کہیں کوئی چیز رک گئی ہو، کہیں کوئی چیز ہم نے چھوڑ دی ہو، ہم نے گن گن کر امام مبین کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب اللہ کے یہاں گنتی کی کوئی تعداد ہے نہیں۔ جو سمجھ گئے بھائی ان کو میرا سلام ہے، ہاں سلامت رہے۔ پیچھے والے بھی ایک دو حضرات ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں گنتی کی تعداد نہیں ہے، اللہ کے یہاں گنتی لامحدود ہے، اس کی گنتی ختم نہیں ہوتی۔ اور معصوم قرآن جو اتر رہا ہے تو اس قرآن نے کہا ہم نے ہر شے کو گن گن کر امام مبین میں رکھا ہے، یعنی جو تعداد اللہ کے یہاں ہے اشیاء کی وہ ساری اشیاء ہم نے امام مبین میں رکھ دی ہے۔ اب امام مبین جو کھلا ہوا امام ہے وہ ہر شے کو پہچانتا ہے اور ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے، ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ امام کہے اور وہ اس کی اطاعت نہ کرے۔ آپ چپ کیوں ہو رہے ہیں بار بار؟ دیکھیے ہر شے امام مبین کی اطاعت کرتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب یعقوب سے ان کے بچوں نے آ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب انہوں نے کہا کون سے جنگل کا بھیڑیا؟ انہوں نے کہا بیچ کی جنگل کا بھیڑیا۔ جناب یعقوب جنگل میں پہنچے اور جناب یعقوب نے سارے بھیڑیوں کو آواز دی۔ بھائی اتنا مشہور واقعہ ہے، سارے جانوروں کو آواز دی، سارے بھیڑیے نکل کے آ گئے۔ اب جناب یعقوب کے حکم پر سارے بھیڑیے نکلے کہ نہیں؟ ہر بھیڑیے نے جناب یعقوب کی آواز کو سنا۔ اب مجھے نہیں پتا جناب یعقوب نے عبرانی زبان میں کہا تھا یا بھیڑیوں کی زبان میں بلایا تھا۔ اب تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ عبرانی زبان جو ان کی زبان تھی یا جو جانوروں کی زبان۔ تو امام جو ہوتا ہے زمین کا، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کی زبان جانتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی زبان کا علم بھی منتقل کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو وہ جو شے ہے وہ امام کی زبان میں بات کرے یا امام اس کی زبان میں بات کرے۔ مشکل بات تو نہیں ہو رہی، سب سمجھ رہے میری بات؟ امام چاہے تو امام اس کی زبان میں بات کرے مخلوق کی زبان میں، یا مخلوق امام کی زبان میں بات کرے۔ تو جناب یعقوب نے سب کو بلایا، سب آ گئے۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ تو سب نے لکھا ہے کہ یعقوب کے تابع ہے اس وقت ہر شے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یعقوب اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور ادھر عزیز مصر کہ جو خود سے بادشاہ بنا ہوا ہے، جو خود سے بادشاہ بنا ہوا ہے، تو جناب یعقوب کا حکم ہو تو کائنات کی ہر شے اطاعت گزاری کی منزل پر آ جائے۔ اور جو عزیز مصر ہے اس کے کہنے پر صرف اس کی کابینہ ہی آتی ہے۔ اگر وہ کسی جانور کو بلائے تو جانور نہیں آئے گا، اگر وہ ہوا کو بلائے تو ہوا نہیں آئے گی، اگر وہ بارش برسانا چاہے تو بارش نہیں برسے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اور اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لوگوں کے بنائے ہوئے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ جب لوگوں کا بنایا ہوا منبر پر آتا ہے تو وہ یہ خطبہ دیتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا عام سا انسان ہوں، مجھ پر بھی کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے، جب مجھے راہ سے بھٹکا ہوا دیکھو تو راستے پر لگا دینا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ اور جب اللہ کا بنایا ہوا آتا ہے منبر پر تو پھر لہک لہک کر کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پھر بآواز بلند کہتا ہے وہ کہ مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرو، زمین کے رستوں کا پوچھنا ہے پوچھو، آسمان کے رستوں کا پوچھنا ہے پوچھو۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اب جناب یعقوب نے سب کو بلایا تو سارے مخلوق، سارے جانور اطاعت کرتے ہوئے جناب یعقوب